ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ وقال تعالی: وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ وقال تعالی: مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی 3 مقامات سے آیتیں پڑھ کر سنائی گئی ہے۔ ان آیات کے جو مطالب، پہلا جو مقام ہے وہ سورہ بقرہ 121 نمبر کی آیت ہے۔ دوسرا مقام سورہ اعراف 145 ہے۔ تیسرا جو مقام ہے وہ سورہ جمعہ کی 5 نمبر کی آیت ہے۔ ان آیات کے مطالب یوں ہیں: الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ ہم جس کو بھی کتاب دیتے ہیں وہ کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ یہی لوگ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے گا، کتاب کو جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح نہیں پڑھے گا، وہی لوگ گھاٹا پانے والے لوگ ہیں۔ دوسرے مقام کے مطالب: ہم نے ہر قسم کی نصیحتیں تفصیل کے ساتھ تختیوں پر لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دی، تاکہ ان احکامات کو، جو تفصیلات، نصیحتیں زندگی کے ہر شعبے میں جس پر عمل کرنا لازمی ہے، تاکہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے، یعنی اس پر عمل کرے۔ اور موسیٰ سے کہا کہ آپ حکم دیجیے اپنے قوم کو، وہ بھی ان نصیحتوں کو جو لکھ کر تفصیلات کے ساتھ دی گئی ہے اس کو پکڑے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے، اور ان قریب ہم ان نافرمانوں کا گھر ان کو بتا دیں گے۔ سورہ جمعہ 5 نمبر کی آیت کے مطابق یوں ہے: مثال ان لوگوں کی جن کو تورات کا حامل بنایا گیا، لیکن وہ لوگ کیا کرے؟ تورات میں کیا ہے نہیں معلوم، عمل کرنا چاہیے تھا، عمل نہیں کرے۔ یعنی تورات کا حامل بنایا گیا لیکن وہ عمل نہیں کرے، تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، اور اس گدھے کو یہ نہیں معلوم کہ وہ اپنے پیٹھ پر کیا لاد رہا ہے۔ یہ مثالیں ان لوگوں کی ان قوموں کی ہے جو اللہ رب العالمین کی آیات کو جھٹلاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ قسم کی فکر اور اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں، عمل رکھتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، ان کا بھی شمار انہی لوگوں میں ہو جائے گا، وہی زمرے میں آ جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مثال ان لوگوں کی جن کو تورات کا حامل بنایا گیا تاکہ وہ اس پر عمل کرے، لیکن وہ کیا کرے؟ تورات کے اندر کیا لکھا ہوا ہے ان کو نہیں معلوم۔ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، اور وہ گدھے کو یہ نہیں معلوم کہ وہ اپنے پیٹھ پر کیا لاد رہا ہے۔ مثالیں ان قوموں کی اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، پھر ایسے ظالم
قوم کو اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیا کرتے۔ یہ جو 3 مقامات کی آیتیں آپ کے سامنے جو پڑھی گئی ہے، ان کے مطالب پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں انبیاء کا انتظام کیے ہیں، اور ہم ہی میں سے رسول کو اٹھائے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی جو ہے نا مافوق البشر ہے جو آ کے ہم کو ہدایت دے گا۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرما رہے؟ الم یاتکم رسل، تم ہی میں سے رسول آئیں گے، منکم بول رہے اللہ تعالیٰ، یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون۔ اللہ رب العالمین جب میدان حشر برپا کریں گے، وہاں پر مخاطب ہوں گے جنوں اور انسانوں کے گروہ سے، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے؟ جنوں کے لیے جنوں ہی میں سے رسول، اور انسانوں کے لیے انسانوں ہی میں سے رسول ہونا یہ اللہ رب العالمین کی عین رحمت کا تقاضا ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، انسان کو انسان ہی آئیڈیل بن سکتا ہے، نمونہ ہو سکتا ہے۔ اس کی ضرورت زندگی، اس کے جو جذبات ہیں، اس کے احساسات ہیں، وہ انسان کے جو ہے نا کیا ہوتے ہیں؟ مشابہ ہوتے ہیں۔ جن ایسی مخلوق ہے جو غیب میں ہے، ہم کو نظر نہیں آتی، پھر اللہ رب العالمین وہ تفصیلات ہم کو نہیں بیان کر کے سنائے کہ ان کی زندگی کیسی ہے، وہ معاملہ کیسا ہے۔ تو پھر فکر کے اعتبار سے، ایمانیات کے تعلق سے دونوں بھی برابر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے اور تم کو اس ابدی زندگی کے عذاب سے نہیں ڈرائے؟ وہ فکر وہ اختیار کرنے سے جو ہے نا تم کو متنبہ نہیں کرے، وہ اعمال سے تم کو پرہیز کرنے سے، وہ اعمال کو پر تم کو عمل پیرا ہونے سے نصیحت نہیں کرے؟ وہ کہیں گے ہاں بے شک رسول آئے تھے، لیکن اس دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ہم پر غالب رہی۔ وغرتهم الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی نے ہم کو آخرت کے مقابلے میں دھوکے میں پڑے رہے، اس آخرت کے مقابلے میں ہم نے دنیا کو ترجیح دیا، دنیا برائے دنیا کا نظریہ اختیار کیا۔ اگر دنیا برائے آخرت بھی ہے تو جھوٹی آرزوؤں میں ہم نے جو ہے ہم کو جو ہے نا دھوکہ دیا، دھوکے بعد شیطان نے ہم کو دھوکہ دیا۔ واسطے وسیلے ہے، رسول بچا لینے کا تصور ہے، مردہ اور غائب ہستیاں ہیں، قرب الہی کا ذریعہ ہے، یہ ہماری جو ہے نا سفارش کریں گے۔ یہ تصورات میں ہم دھوکے میں پڑے رہے۔ وغرتهم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور اپنے جانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم ہی نافرمان ہیں، ہم ہی انکار کرنے والے ہیں۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون۔ اللہ رب العالمین کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کے جو ہے نا کوئی بستی کو خامخواہ عذاب دے یا ان کو ہلاک کرے تا وقت کہ ان کے پاس کوئی رسول نہ بھیج دے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی سنت قائمہ ابتدا سے۔ تو انسانوں کو اللہ رب العالمین ابتدا ہی سے ہدایت کے ذریعے جو ہے نا ہم کو بتائے ہیں کہ دین کیا ہے، زندگی اور بندگی کیا ہے، اور موت کے بعد ایک زندگی ہے جس میں دو جو ہے نا رخ ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ اس زندگی کے دو رخ ہے، ایک عذاب شدید ہے جہنم کی شکل میں، اور پھر جب ایمان اور عمل صالح کا جو بدلہ ہے اس پر اگر قائم رہیں گے تو اس کا جو بدلہ ہے وہ آخرت میں جنت ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے رضامندی کا مقام مغفرت اور جنت ہے۔ تو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کی یہ سنت ابتدا سے رہی ہے، اور ان پر اللہ رب العالمین کیا کرے؟ صحیفے اور جو ہے نا کتابوں کو اتارتے گئے اور سمجھاتے گئے کہ کتابوں کا جو ہے نا نازل کرنے کا کیا بنیادی مقصد ہے۔ لیکن افسوس ہے، کتاب پڑھ رہے ہیں، دنیا کی ہر کتاب سمجھ کر پڑھی جاتی ہے، لیکن سمجھ کر بے سمجھے جو پڑھے جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔
اور سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، لیکن سب سے زیادہ بے سمجھے پڑھے جانے والی کتاب بھی قرآن مجید۔ یہ حال ہمارا ہے قرآن کے متعلق، تو پھر ہم کو کیسا ہدایت ملے گی؟ سوچئے، کیسا امن و امان قائم ہوگا معاشرے میں، کیسا ہم امت واحدہ بن سکتے ہیں، کیسے ہمارے اختلافات دور ہو سکتے ہیں، کیسا ربوبیت میں جھگڑا ہمارا جو شرک کا ہے وہ دور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ الذین، اللہ فرماتے ہیں کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، دنیا کے لیے عقل کا استعمال کر رہے ہیں، دنیا کے عارضی نفعوں کو حاصل کر رہے ہیں، عارضی نقصانات سے بچنے کے لیے فراری ہے، لیکن ابدی زندگی کے نقصان جہنم کے آگ سے بچنے کے لیے، مغفرت اور جنت کے مستحق بننے کے لیے ہماری عقلوں کو گروی رکھ رہے ہیں۔ تحقیق ہم نے آپ کی طرف ایسی کتاب اتاری ہے جس میں اے حضرت انسان تیرا ذکر ہے۔ کیا تو عقل سے کام نہیں لیتا؟ کیا ابھی وہ موقع نہیں آیا کہ تم دوزخ سے آگ سے بچو؟ دنیا میں جو مہلت دی گئی ہے وہ چند دن کے لیے ہے، ایک دن موت آئے گی تو یہ پراپرٹیاں، یہ بینک بیلنس، یہ معاملہ سونا سب دنیا سے منقطع ہو کٹ جائے گا۔ یہی بات کی فکر انبیاء دلائے ہیں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ پر اس لیے فرض کیا ہے۔ کیا فرض کیا اللہ تعالیٰ؟ ہدایتیں ہیں، احکامات ہیں، یہ کرو یہ مت کرو، اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر فکر آخرت پیدا ہو، پلٹنے کے دن کی فکر پیدا ہو۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ نزول قرآن کے مقصد سے ہم ناواقف ہیں، الا ماشاءاللہ علماء کرام، مفتیان جو ہے حفاظ اس میں ملوث ہیں۔ قرآن کی طرف پینیٹریٹ کرنا چاہیے، قرآن کو جو ہے نا آسان کر کے پیش کرنا چاہیے، تاکہ ہر جو ہے نا بچہ اور ہر جو ہے نا بالغ اور ہر وہ شعور لڑکا لڑکی اور یہ جو ہے نا ہم حضرت انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ لیکن افسوس ہے اتنا مشکل کر کے پیش کر رہے ہیں قرآن کو کہ بھائی تم نہیں سمجھ سکتے، یہ عالم سمجھنے والی کتاب ہے۔ تو معاملہ کیا ہے؟ کیا ہدایت ملے گی؟ جبکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، سورہ قمر میں 4 مقامات پر یہ آیت دہرائی گئی ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کیا ہے۔ کوئی ہے تم میں سے اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب وہ بات کیا ہوگی؟ جو عالموں کی جو بات ہے، مفتیوں کی جو بات ہے، قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، اس کے لیے اتنے علوم ہونا ضروری ہے، وہ ساری باتیں جھوٹی اور بے بنیادی ہے اس آیت کی روشنی میں۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ کوئی ہے تم میں سے اس قرآن سے فائدہ اٹھانے والا، نصیحت اٹھانے والا، ڈرنے والا، ڈر کر اللہ رب العالمین سے جو ہے نا اس ابدی زندگی کی تیاری کرنے والا، ان احکامات سے پرہیز کرنے کی جو ہے نا کوشش کرنے والا، بچنے والا کوئی ہے؟ لیکن افسوس ہے کہ ہم قرآن کو صرف ناظرے کے ساتھ اور صرف جو ہے نا کیا ہے تلفظ کے لیے اور بغیر سمجھے بے سمجھے ثواب کی نیت سے اور مردوں کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے یا دنیاوی فائدے کے خاطر یا جو ہے نا جسمانی امراض کو دور کرنے کے لیے جو ہے یا کاروبار کی افتتاح کے لیے، مکان کی افتتاح کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ بالکل بے بنیادی بات اور غلط بات ہے۔ سورہ بقرہ کی 121 نمبر کی آیت کی روشنی میں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کتاب پر صحیح معنی میں ایمان رکھنے والے۔ وہ کون ہے؟ جس کو بھی ہم نے کتاب دیا ہے وہ کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ کتاب کو پڑھنے کا حق کیا ہے بھائی؟ عمل کی نیت سے پڑھنا ہے۔ یہ جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا ثواب و برکت کے لیے پڑھا جا رہا، ہر حرف پر 10 نیکی ملنے کا جو چکر ہے ہمارا، اور بے سمجھے پڑھ رہے ہیں اور الٹا بے عمل بنا رہے ہیں۔ بے سمجھ کر پڑھنا بے عمل ہونا ہے، اور الٹا ہر شرک اور جو ہے نا بدعت اور رسومات میں مبتلا ہونا۔ ہم جس کو بھی کتاب دیتے ہیں وہ کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ وہ حق یہ ہے، کتاب کو پڑھنے کا حق کیا ہے
کہ موت کے بعد کی ابدی زندگی کی فکر انسان کے اندر پیدا ہونا ہے. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ اس کتاب کے اندر جو ہدایتیں احکامات نازل کیے گئے ہیں اس کے ذریعے سے ظلمات ہر قسم کے شرک کے اندھیروں سے انسانوں کو نکالو اور ایمان اور عمل صالح کی روشنی میں لے آؤ. جب تک کہ ہم کتاب کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو شرک بھی کیا ہے معلوم ہوگا. جبکہ اللہ رب العالمین کا مطالبہ یہ ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ, اللہ کو خالص پکارو بغیر کوئی ملاوٹ کے. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اے نبی ان سے کہہ دو میرے بندوں سے جو پکارتا ہے اس کی پکار کو میں سنتا ہوں اور اس کی دعاؤں کو وہ مجھ سے دعائیں مانگا کرے میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں. جو مجھ سے نہیں مانگ کے غیروں سے مانگے گا وہ تکبر ہے تو ان کو عنقریب جہنم کی آگ میں ذلیل و خوار کر کے داخل کیا جائے گا. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون. جو مردہ اور غائب ہستیاں ہیں ان کے اندر رمق برابر بھی زندگی باقی نہیں ہے, ان کو خود نہیں معلوم کہ وہ دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے, چاہے وہ پیر ہو مرشد ہو یا پیغمبر ہو, ان کو خود نہیں معلوم کہ دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا. پھر ہماری وہ نظر و نیاز منتیں مرادیں وہ نفع اور نقصان سے جو ہے نا نفع حاصل کرنے کے لیے نقصان سے بچنے کے لیے قرب الہی کا ذریعہ سمجھنا یہ شرک نہیں ہے. جب قرآن پڑھ رہے تو پھر ہمارے اندر یہ جہالت دور ہونا نا, پھر بھی مسلمان الا ماشاء اللہ ہمارے شرک میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. پھر دور ہونا نا بھائی. پھر یہ تو خیر مردہ اور غائب ہستیوں کے تعلق سے ہے. ویسے تفصیلات کھلے طور پر ہر قسم کے تفصیلات قرآن مجید میں ہیں. احوام پرستی کے تعلق سے اللہ رب العالمین بیان کر دیے ہیں اور کیا ہے اپنے تعلق کو اللہ سے خالص رکھنے کی جو ہے نا تعلیم تربیت قرآن مجید میں ہے. یہ دیگر احکامات تو فطری ہے. دیگر جو احکامات ہے عملی میدان میں جو اخلاقی بنیاد پر جو انسان جو ہے اپنے فکر کے تحت جو اعمال اختیار کرتا ہے جو طاہر بن کر رہتا ہے طہارت کا جو ہے نا جو پاکی اختیار کرتا ہے وہ تو معاملہ جو ہے نا الحمدللہ ہمارے فکر کے تحت ہماری اصلاح ہو جائے گی. پڑوسیوں کے حقوق ہے, رشتہ داروں کے حقوق ہے, یتیموں کے, مسکینوں کے, مسافروں کے, صدقہ ہے, خیرات ہے, فطرہ ہے, زکوٰۃ ہے, یہ معاملے پورے معاملے نیکیاں ہیں. لیکن ان تمام نیکیوں پر وہ جو نیکی ہے اگر ہمارے ایمان میں مشرکانہ عقیدہ ہے تو یہ سارے نیکیاں ہمارے کام آنے والے نہیں ہیں. یہ خاص بات ہمارے ذہن میں ہونا ہے. یہی انبیائی تعلیم. فَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا اور ان کی دعوت کیا ہے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ ہی کی عبادت خالص کرو, اللہ کو خالص ہو کر پکارو, اللہ کی بندگی خالص کرو اور طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو. طاغوت کون ہے؟ شیطان ہے اور ماحول ہے, ماحول کا رسم و رواج ہے, یہ پورے طاغوتی راستے ہیں. تو کب معلوم ہوگا وقت ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے وہ مزاج وہ کیفیت وہ ہمارے اندر نہیں پیدا ہوگی. یہی لوگ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. اگر ہے ایسی فکر کے تحت آپ کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے ماتحتین اپنے بال بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے, اپنے جو ہے نا معاشرے کو اللہ کے دوسرے دیگر بندوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اگر آپ قرآن سمجھ کر پڑھ رہے ہیں اور اس دین پر اس لیے عمل کر رہے ہیں تاکہ اسی میں ہمارے لیے خیر خواہی ہے تو پھر کل معاملہ بیڑا پار ہے, ورنہ کل آخرت میں کیا ہے خسارہ ہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ وَمَن يَكْفُرُ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو کتاب کو اس طرح نہیں پڑھتے, صرف ثواب و برکت کے لیے پڑھے جا رہے ہیں, ہر حرف پر 10 نیکی کے لیے پڑھے جا رہے ہیں اور قرآن کو ختم کیا جا رہا, جو ہے نا مردوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے پہنچایا جا رہا اور پھر جسمانی امراض کو دور کرنے کے لیے پڑھا جا رہا, تعویذوں کو لٹکانے کے لیے پڑھا جا رہا, تو پھر یہ معاملہ کل آخرت میں ہمارے لیے خسارہ ہوگا. پھر اللہ رب العالمین کتاب کی بنیادی جو سبق ہے ہمارے لیے وہ عمل ہے. بے شک کتاب برکت کی ہے, اس کا کوئی انکار نہیں,
بے شک کتاب برکت کی ہے. برکت کے معنی عربی میں کیا ہے؟ مبارک کے ہے، بڑھوتری کے ہے. زیادتی کس میں بڑھوتری؟ دکان میں، مکان میں، صحت میں نہیں، بلکہ پاکیزہ زندگی. اللہ رب العالمین ہر قسم کے اختلافات، خرافات سے ہم کو جو ہے نا دور رکھے گا. حیات طیبہ نصیب ہوگی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ کی ہدایتوں پر عمل کرنے سے وہ برکت ہمارے لیے کس طرح ثابت ہوگی؟ ہماری زندگی پاک ہوگی، صاف ہوگی. ہر قسم کے نقصانات، اندیشے، خدشوں سے کیا کرے گا؟ وہ اپنے تعلق کو اللہ سے راست قائم کرے گا، اور اس پر جو ہے نا اللہ کے میسر کردہ اسباب کو اختیار کر کے اس پر توکل، بھروسہ اللہ پر کرے گا. ہر قسم سے پاک ہوگی اس کی زندگی، امن و امان ہوگا، اور اس کا جو نیکیوں کا جو بدلہ ہوگا، عمل صالح جو کیا ہوگا، اس کو ضرور آخرت میں دیا جائے گا. یہ اللہ رب العالمین کا مطالبہ ہے. لیکن ہم ہیں کہ ثواب و برکت کے لیے پڑھتے چلے جا رہے. سورہ انعام کی وہ آیت ذہن میں رکھیے. ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. بے شک یہ کتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کتاب ہم نے آپ پر اتاری ہے، لیکن اس کتاب کے برکت کا مستحق ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کتاب کی اتباع کرو. کتاب کے اندر جو ہدایتیں بیان کی گئی ہے اس پر عامل رہو، عمل پیرا رہو. جب آپ اتباع کر کے کیسا کریں گے؟ واتقوا. اتباع بھی کیا ہے؟ واتقوا کے ساتھ ہے، یعنی خوف آخرت، فکر آخرت، عذاب جہنم میں جانے کا خوف. وہ چیز یہ انسان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، انسان کو پاک و صاف کرتا ہے. برائیوں سے وہ کیا کرتا ہے؟ رکتا ہے. برے خواہشات نفس کی پیروی کرنے سے رکتا ہے. وہ کیسا پیدا ہوگی؟ کتاب کو سمجھ کر پڑھنے سے پیدا ہوگی، بے سمجھ کر پڑھنے سے نہیں پیدا ہوگی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وہ آدمی جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے دنیا میں ڈرتا رہا، اور ڈر کر کیا کرا؟ اپنے خواہشات نفس کو برائیوں سے رفتہ رفتہ پاک کرتا رہا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. تو وہ کیسا جنت ملے گی؟ لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمُ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر چیز کے دنیا میں حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، اسی طرح جنت حاصل کرنا ہے تو قرآن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. دنیا کا ہر وہ علم حاصل کر رہے ہیں، اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو جو ہے نا اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے لگا رہے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ حاصل کر رہے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کا قانون، اللہ کی کتاب کے متعلق بھی یہی ہے میرے بھائی. تو دراصل وہ تقوی، وہ فکر، وہ پرہیزگاری، وہ اللہ سے ڈرنا، وہ برائیوں سے بچنا کب پیدا ہوگا؟ جب اللہ کی ان ہدایتوں پر عمل کریں گے. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ بابرکت کتاب ہم نے آپ پر اتاری ہے اے نبی. اس کے برکت کے مستحق ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی اس ہدایات پر عمل پیرا ہوئیے اور اللہ سے ڈرتے رہیے. وہ عمل جو کل آخرت میں میرے سرخرو ہونے والے عمل ہیں یا مجھے گھاٹا پانے والے عمل، وہ دیکھتے رہیے تو تم پر اس عارضی زندگی کے رحمتوں کے مستحق اور اس ابدی زندگی کے رحمتوں کے مستحق بنایا جائے گا. تو پھر سورہ اعراف کی جو آیت پڑھی گئی، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے. سوچئے ہم جو تصور ہے قرآن کے تعلق سے، کتاب کے تعلق سے، مجموعی طور پر صحیفوں کو اور کتابوں کو قرآن کہا گیا ہے. قرآن کے معنی اقرا سے ہے، پڑھنے کے ہے. اللہ تعالیٰ سورہ ہجر میں فرماتے ہیں وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِزِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. نبی ان سے کہہ دو کہ مجھے بشیر و نذیر، ڈرانے والا بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے. اس ابدی زندگی کے عذاب سے میں تم کو ان مشرکانہ عقائد سے متنبہ کر رہا ہوں. اور یہ اسی قسم کی نصیحت تنبیہ ہے جو پہلے مقتسمین، جو تفریقہ پردازوں پر نازل کی گئی تھی. انہوں نے اپنے قرآن کو کیا کرا؟ ثواب و برکت کے لیے عوام پرستی، توہم پرستی، جادو ٹونا، نظر لگنے کے لیے، شیطان کو بھگانے کے لیے قرآن کو پڑھتے تھے، کتابوں کو پڑھتے تھے. اپنے کتابوں کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے بنا لیا. ان قریب تیرے پروردگار کی قسم ہم تم سے ضرور اس کتاب کے متعلق سوال کریں گے کہ تمہارا سلوک اس کتاب کے ساتھ کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہیں
ہم نے ہر قسم کے تفصیلات، کھلے ہدایات، یہ کرو یہ مت کرو، ہر قسم کی نصیحتیں ان تختیوں پر لکھ کر آپ کو دے دی ہے اے موسیٰ، لہٰذا یہ تختیوں کو دھوکے مت کو پیو تم، یہ تختیوں کے جو ہے نا کہ اندر جو ہدایتیں لکھی گئی ہے اس کو تعویذ مت کو لٹکاؤ، دم کر کے پھونکو مت، ان کے اندر جو ہدایتیں ہیں اس پر عمل ہونا کرنا ہے آپ زندگی میں، تو آپ خود عمل کرتے ہوئے آپ کے قوم کو بھی حکم دیجئے کہ یہ نافرمانیاں ہیں، یہ ہدایات ہے، تو اس پر کیا کرے، وہ مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، عمل کرے، ان قریب اس کے خلاف جو ضد میں عمل کرنے والوں کا جو انجام ہے، سعورکم دار الفاسقین، اس گھر کو جو ہے نا میں ان کو بتا دوں گا اللہ رب۔ تو لیکن کتاب کے تعلق سے جو سلوک ہے، یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ گدھے کی مثال دے رہے ہیں بھائی، کتے کی مثال دے رہے ہیں قرآن مجید میں۔ اس آیت کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں کہ کیا ہمارا بھی شمار اس آیت کے زمرے میں ہو رہا یا ان لوگوں میں ہو رہا ہے جس طرح یہودیوں کا طریقہ تھا، عقیدہ تھا۔ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے اور اس گدھے کو یہ نہیں معلوم کہ وہ اپنے پیٹھ پر کیا لاد رہا ہے، جس کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ ان کی مثال جن کو تورات کا حامل بنایا گیا، تورات اس لیے دی گئی کہ تم عمل کرو، کتاب اس لیے دی جاتی ہے کہ تم عمل کرو، روشنی میں آ جاؤ، ایمان اور عمل صالح اختیار کرو، ظلمات کے اندھیروں سے نکلو، معلوم کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا لیکن وہ تورات پر عمل نہیں کرے، تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، بہت بڑے پروفیسر ہیں، بہت بڑے سائنسداں ہیں، دنیا کے ہر معاملے میں تحقیق کر لیے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس آفاق اور انفس میں کبھی تدبر غور و فکر نہیں کرے، اللہ کی اس کتاب کو سمجھ کے نہیں پڑھے۔ بڑے بڑے عالم دین ہیں، ہم بہت بڑے بڑے تقریریں کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہے کتاب کو آسان کر کے جو ہے نا لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے بجائے مشکل کر کے پیش کر رہے ہیں۔ تو ان یہودیوں کی مثال، ان ایسے عقیدہ، ایسے فکر رکھنے والوں کی، ایسا کتاب پڑھنے والوں کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ ہے بہت بڑا، لیکن وہ اس کو نہیں معلوم کہ وہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، لاد رہا ہے بس۔ بری مثال ہے ان قوموں کی جو اللہ کی ہدایات کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ کچھ معاملہ ہمارا ہے، پھر ہمارے عالموں کا بھی ہوا، پھر ہمارا بھی کچھ حال یہی ہے، جبکہ کتاب اللہ رب العالمین دینے کے بعد کتاب کی ہدایتوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارے نفوس کا تزکیہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر فکر آخرت برقرار رہنا چاہیے، لیکن دنیا کی طرف ہم مائل ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ تمیز نہیں پیدا ہو رہی، تو کتا ہو رہے اللہ رب العالمین، کتے کی مثال بیان کر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ كَمَثَلِهِ فَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تُتْرِكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ان کی اس شخص کی مثال بیان کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کتاب کا حصہ دیا گیا تھا، یعنی وہ عالم تھا، جاننے والا تھا، عالم کے معنی وہ عالم نہیں جیسا ہم سمجھ رہے ہیں، وہ کتاب کی باتوں کو جاننے والا تھا، اللہ رسول معلوم تھا اس کو، لیکن کیا کیا وہ کتاب کے ہدایتوں پر پابندی نہیں کیا، شیطان اس کے جو ہے نا اس کے دل میں وسوسے ڈالا، اور شیطان ظاہر سی بات ہے دنیا کو ڈیکوریٹ کر کے مزین کر کے بتاتا، تو اس سے وہ ہوا کیا ہے، کیونکہ اپنا اختیار تھا اس کو کہ شیطان کے وسوسوں کو پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، لیکن اپنے خود کی اختیاری کی وجہ سے وہ جو ہے نا اللہ کے حدود کو توڑ نکلا، بھاگ نکلا۔ اگر ہم چاہتے تو اس کو دنیا میں پاکیزہ زندگی دیتے، حیات طیبہ دیتے، بلندی عطا کرتے، آخرت میں درجات اس کے بلند کرتے، اللہ کی ہدایتوں پر عمل کرتا ہوتا، لیکن وہ دنیا ہی کی طرف مائل ہو کر رہا، گردن جھکا دیا، کیوں؟ خواہشات نفس کی پیروی۔ آج اللہ ماشاءاللہ ہمارے اندر بھی کیا ہے، ہم موحد ہے کہہ رہے ہیں، ہر قسم کے شرک سے بچے ہوئے ہیں، لیکن افسوس ہے کہاں تک دنیا دار بنے ہوئے ہیں، یہ جائزہ لینا ضروری ہے، کہاں تک ہمارے بچوں کو دنیا دار بنا رہے ہیں، کہیں یہ چیز وبال جان ہمارے لیے نہیں بنے گی،
تو یہ اس کا جائزہ لینا ضروری ہے. یہ دنیا ہی کی طرف مائل ہو گیا, اپنے جو ہے نا کیا کرا, خواہشات نفس کی پیروی کیا. اس کی مثال کتے کی سی ہے. کتے پر سختی کے باوجود بھی اپنے زبان کو لٹکائے پھرے, اور چھوڑنے کے باوجود بھی زبان کو لٹکائے پھرے. یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ان مثالوں کے ذریعے سے لوگ تفکر کرے, غور و فکر کرے, اپنے حال کی اصلاح کرے, پلٹے, توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے, گڑ گڑائے, اللہ کی اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرے. لیکن افسوس ہے ہم دیکھ رہے ہیں حال کیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو کتاب سمجھ کر پڑھنے, اس پر عمل کرنے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اس صحابہ کا طریقہ ہم کو جو ہے نا سکھا دے اللہ تعالیٰ, تاکہ ہماری حیات طیبہ ہو دنیا میں, اور موت جو ہے نا ہماری پاکیزہ زندگی ہو اور آخرت میں مغفرت و جنت کے مستحق بنے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد للہ رب العالمین.